الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو. اللهم صل میرے محترم بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس امت کے ساتھ خاص تعلق ہے. اس امت کے ساتھ اللہ کو خاص محبت ہے. ایسا تعلق اور ایسی محبت اللہ نے ہم سے پہلے جو 69 امتیں گزری ہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں فرمایا. جتنی محبت، جتنا پیار اور جتنا لاڈ اور جتنی الفت اللہ نے مجھ اور آپ کے ساتھ فرمائی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم سے پہلے ایسی امتیں گزری ہیں کہ جن کی عمریں بڑی لمبی لمبی، ہزار سال، 800 سال، 900 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی. ایک واقعہ سنا ہے، پڑھا تو نہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت آئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ یا نبی اللہ، میری اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ ان کو بڑا کر دیا کرے، بچپن میں نہ مریں. تو کہا کتنی عمر میں؟ کہا 300 سال. 300 سال بچپن میں فوت ہو جاتی. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جس کی اوسط عمر ہی 60-70 ہوگی، 60-70 سال ہوگی. اس عورت کو بڑی حیرانگی ہوئی، 60-70 سال. وہ کہنے لگی کہ اگر وہ عمر مجھے مل جائے تو اتنی عمر تو میں ایک سجدے میں گزار دوں. تو وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہی تھی کہ 300 سال کی عمر میں ان کا بچہ بچپن میں فوت ہو رہا، ہزار سال عمر میں وہ جوان اور بالغ ہو رہے. تو جب ان کی عمریں زیادہ تو ان کی عبادتیں بھی زیادہ، تو جب عبادت زیادہ تو ان کی جنت بھی بڑی. تو پھر اس امت کے ساتھ کیسے لاڈ، اس امت کے ساتھ اللہ کا خاص تعلق کیسے؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن باقی نبیوں کی امت پر فخر بھی کیسے کریں گے اپنی اس امت کے اعتبار سے؟ کیونکہ بڑی جنت تو وہ لے گے، تو پھر اس امت کو جنت کیسے ملے گی؟ تو اللہ جل شانہ نے اس امت پر فضل یہ فرمایا کہ پورے سال میں ایک مہینہ دے دیا، پھر ان مہینوں میں دن رات ایسے دے دیے، پھر ان دن رات میں کچھ گھڑیاں ایسی دے دیں کہ اگر ان میں عبادت کر لی جائے، ان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی جائے، کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، کوئی اس کے نام کا روزہ رکھ لیا جائے، تو ان کی ہزاروں عبادتوں اور ریاضتوں پر یہ ایک گھڑی یا ایک دن یا ایک رات کی عبادت اس امت کی ان پر غالب آ جائے گی، وہ غالب آ جائے گی. جیسے سورۃ القدر میں اللہ نے یہ سورت اس لیے اتاری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد اور مجاہد کا ذکر فرمایا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ وہ 1000 سال تک مسلسل ساری رات عبادت کرتا رہا اور جب دن ہوتا تو جہاد میں نکل جاتا. 1000 مہینے، 1000 مہینہ اس نے ایسے ہی گزارا کہ ساری رات نفل مسلح پر اور سارا دن گھوڑے پر، یوں اس نے زندگی گزاری. جب صحابہ کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں، اتنی وسعت بھی نہیں، اگر طاقت وسعت ہو بھی جائے تو اتنی ہماری عمر بھی نہیں، تو ہم تو ان سے عبادت میں پیچھے رہ گئے، جنت سے پیچھے رہ گئے، بڑی جنت تو ہم نہ پا سکیں گے.
ان کا جو اللہ کے ہاں مقام ہوگا اس مقام کو تو ہم نہ پا سکیں گے، تو اس پر پھر اللہ جل شانہ نے سورہ لیلۃ القدر والی آیت سورۃ القدر اتار کے فرما دی کہ میں نے تمہیں ایک رات ایسے دے دی ہے جو اس کے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو یہ اس امت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا خصوصی تعلق ہے، خصوصی لگاؤ ہے، خصوصی محبت ہے کہ اللہ جل شانہ اس امت کو یہ نواز رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ان 70,000 میں سے ہر 1,000 آدمی، ان 70,000 میں سے 1,000 آدمی 70,000 کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، بغیر حساب کتاب کے لے کے جائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ان کی جو ایک نشانی جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر سب سے بڑا بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اللہ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے ہوں گے، اللہ پر سب سے زیادہ ان کا وثوق اور یقین اور کامل طریقے پہ ان کا اللہ پر توکل ہوگا، اور یہ جو تعویذ گنڈے ہیں اور یہ جادو ٹونے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے کہ وہ زندگی کا ہر معاملہ، چاہے دنیاوی اعتبار سے پریشانی کا ہو یا آخرت کے اعتبار سے پریشانی کا ہو یا جسمانی پریشانی ہو یا روحانی پریشانی ہو، وہ سارا معاملہ اللہ پر توکل کر کے چلتے تھے کہ بھی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ہم کسی دائیں بائیں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یعنی متوکل ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا سبقت لہ عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے نمبر لے گیا، اب تیری باری ختم ہو گئی، تب تیری باری ختم ہوگی۔ تو یہ اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی امت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اس کی امت کے اتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، صرف اس امت کے ساتھ وعدہ فرمایا گیا ہے، صرف اس امت کے ساتھ یہ اللہ کا خاص تعلق، یہ عقیدت اور الفت اور محبت ہے کہ اللہ اتنے لوگوں کو، پھر ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما رہا۔ انہی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ شعبان کا مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، یہ شعبان کا مہینہ۔ اس شعبان کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ 3 حدیثیں ازواج مطہرات وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور پایا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، کہ تقریباً پورا مہینہ حضور نبی کریم علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حدیث، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، اتنی کثرت سے آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھی اس مہینے میں اللہ کی طرف اعمال اٹھتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو تو اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے رہوں۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیسری حدیث، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے شعبان کے اس مہینے سے لے کر اگلے شعبان تک پورے سال میں جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے، دنیا سے جانا ہوتا ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ان کا نام اللہ ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام ملک الموت کے حوالے ہو تو اس حال میں ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ چلو کوئی وجہ بھی نہ ہو تو سب سے بڑی وجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کا طرز اور آپ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور جو سنت پہ چلتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے فساد کے موقع پر، یعنی جب دین کو اتنا اختیار نہیں کیا جائے گا، پسند نہیں کیا جائے گا، نہ دینداروں کو پسند کیا جائے گا، دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہتھیلی پر لے کر پھرنے والا، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پہ چلنے والا۔ جو دین پہ چلے گا اپنے بھی تانے دیں گے، غیر بھی تانے دیں گے، گھر والے بھی مخالف، باہر والے بھی مخالف۔
تو اس زمانے میں اس کیفیت میں جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہداء کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شہید کا کیا مقام ہے؟ ایک شہید کا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید ہو رہا ہوتا ہے اللہ اس کو چند نعمتیں دیتے ہیں اسی وقت۔ نمبر 1 کہ اس کا جسم کا قطرہ، جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور وہ اسی حال میں روح نکلتے ہوئے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 3 اللہ اس کو قبر اور آخرت کی وحشتوں سے اللہ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4 کہ اللہ اس کی قبر میں صبح اور شام 2 دفعہ اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ جنت قبر میں 2 دفعہ شہید کو زیارت ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی۔ پھر 70 آدمیوں کی یہ بخشش جو ہے وہ سفارش کروا کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا، اور 72 حوروں سے اللہ اس کا نکاح کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو تاج پہنائیں گے وقار کا اور عزت اور عظمت کا، اس پر یاقوت لگے ہوں گے۔ اس ایک یاقوت کی قیمت اتنی ہے کہ اس زمین آسمان کے خلا کو سونے چاندی سے بھر دو اور اس کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور ایک طرف یہ یاقوت رکھ دو، ساری دنیا کا سونا اور چاندی اس ایک یاقوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ یاقوتوں سے بھرا ہوا تاج اللہ شہید کو پہنائے گا، شہید کو اللہ پہنائے گا۔ تو یہ شہید اتنا بڑا مقام، ایک شہید کا یہ درجہ، تو پھر جس کو اللہ 100 شہیدوں کا مقام عطا فرمائیں گے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا عزت ہوگی۔ تو سب سے بڑا ہمارے لیے یہ عمل کیا ہے اس مہینے میں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اس مہینے میں ایک رات ہے 15 شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ شب برات یہ کسی حدیث میں نہیں ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھنا، یہ کسی حدیث کا لفظ نہیں ہے، نہ کسی قرآن کا لفظ ہے۔ یہ شب فارسی کا لفظ، برات عربی کا لفظ، یعنی بری ہونے والی رات۔ کیا مطلب کہ چونکہ اللہ اس رات بڑے لوگوں کو جہنم سے بری کر کے جنت میں ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا نام شب برات ڈال دیا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو شب برات کہا ہے۔ تو یہ 15 شعبان کی جو رات آتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، تو اس 15 شعبان کی رات ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں 4 کام ہوتے ہیں بھائی، اس رات میں 4 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، جتنے بچے اور بچیوں نے پیدا ہونا ہے، ان کے نام اللہ پاک حوالے کر دیتے ہیں کہ بھی اس پورے سال میں اتنے بچے پیدا ہوں گے یا اتنی بچیاں پیدا ہوں گی، ان کے نام ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جتنے لوگوں نے مرنا ہے، جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہے، ان کا نام بھی ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس لیے وہ جملہ کہا گیا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ جو سال شروع ہوگا 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک، اس سال میں پتہ نہیں کون زندہ رہے یا نہ رہے، کس کو یہ اگلا شعبان ملے نہ ملے، اگلا رمضان ملے نہ ملے، یہ رمضان ملے نہ ملے، چھوٹی بڑی عید ملے نہ ملے، لیکن ہماری ترتیب کیا ہے کہ ہم کاروبار کے اعتبار سے یا ویسے ہی گھریلو کا اعتبار سے ہم سالوں سال کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں، سالوں سال کی ہم جو ہے وہ تجویزیں ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سال 15 شعبان کو میرا نام بھی ملک الموت کو دے دیا گیا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اور خواہشات کی مثال دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو صحابہ، موت یہ ہے اور میری اور تیری خواہشات یہ ہیں۔ خواہشات زیادہ قریب ہے کہ موت قریب ہے؟ فرمایا یہ میرا اور آپ کا حال ہے کہ موت یہ ہے، خواہشات یہ ہیں کہ موت سے بھی پار کر گئی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ بھئی جو پروگرام بنا رہا، بازار میں پھر رہا ہے شادی بیاہ کی تیاری کے چکروں میں اور خوشی کے چکروں میں، مالوں کے خریدنے اور بیچنے کے چکروں میں، تاکہ شام کو بکری ہو سکے اور مجھے نفع حاصل ہو سکے اور میں اپنے گھر کا نظام چلا سکوں، اسے پتہ نہیں ہے کہ بھی ملک الموت کے پاس اس کا نام آ چکا اور یہ شام کا سورج غروب ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے گا بلکہ جہنم کا گڑھا دیکھے گا، جہنم کا گڑھا دیکھے گا۔ اس غفلت کے ساتھ میری آپ کی زندگی گزر رہی ہے بھائی، اس غفلت کے ساتھ کہ موت کی یاد نہیں،
یا تو چھوڑو اگر 2-4 دفعہ کوئی موت کا ذکر کر دے تو ہمیں موت کا ذکر پسند نہیں، موت کا ذکر پسند نہیں۔ یہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میرا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ کہاں جی مال ہے۔ کیا اس کو آگے بھیج، صدقہ کر، اللہ کے راہ میں خیرات کر۔ جہاں مال ہوتا ہے وہیں دل جاتا ہے، جہاں مال ہوگا وہیں تیرا دل جائے گا۔ جب مال تو آگے بھیج دے گا کہ بھی اللہ کے پاس اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گیا، اللہ اس کی نعمت دے گا، اس کے بدلے میں نعمتیں عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، پھر تیرا یہاں رہنے کو دل نہیں کرے گا، وہاں جانے کو دل کرے گا، وہاں جانے کو دل کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مدینہ کے گورنر تھے، اور غالباً عبد الملک بن مروان اس کی حکومت تھی۔ تو دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ فلاں دن ہم فلاں جنگل میں شکار کے لیے جائیں گے۔ وقت طے ہو گیا۔ عبد الملک جو بادشاہ تھا اس نے اپنا انتظام خیمے کا، غلاموں کا، کھانے پینے کا، بستر کا سارا پہلے بھیج دیا کہ میرے آنے سے پہلے میرے لیے ہر چیز ریڈی کرو بھائی، ہر چیز تیار ہو جائے۔ عبد الملک کے لیے سب تیار ہو گیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز بھی ساتھ ہیں، تو جب شکارگاہ پہنچے تو عبد الملک اپنے آرام گاہ میں خیمے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ عمر کدھر ہے، عمر بن عبدالعزیز کدھر ہے۔ تو لوگوں کو، غلام کو بلا کے کہا بھی عمر کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس طرف جنگل کی طرف آگے گئے ہیں۔ کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ ڈھونڈ کے لایا گیا۔ تو غلام جب پاس پہنچے تو دیکھے وہ درخت کے نیچے زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو آ کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کو وہ تو یوں درخت کے نیچے بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عبد الملک بھی پہنچا، کہا عمر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تیرے پاس خیمہ نہیں، بستر نہیں، اور آرام کی جگہ تیرے لیے، راحت کی جگہ تیرے لیے تیار نہ ہو سکی تیرے آنے سے پہلے؟ تو میرے خیمے میں آ جا، میرے خیمے میں آرام کر لے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہا نہیں بادشاہ، میں اس بات پہ نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہ نہ چھوڑے گی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس عارضی دنیا میں نے اپنے لیے آگے راحت کا سامان نہیں بھیجا تو مجھے راحت والی جگہ نہ مل سکی۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اصل مقام میرا آخرت ہے، میرے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر میں نے وہاں اپنے لیے راحت کا سامان نہ بھیجا تو وہاں میں کیسے راحت پاؤں گا؟ میں اس پہ رو رہا ہوں۔ آج میری آپ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن کب تک؟ اس دنیا کی آنکھ بند ہونے تک کی زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دنیا کی آنکھ بند ہونے تک جتنی دنیا بن سکتی ہے بنا لو۔ اسی کی دوڑ میں میں بھی پاگل، آپ بھی پاگل، امیر بھی پاگل، غریب بھی پاگل، دیوانے وار لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، دھوپ، آندھی، سردی، گرمی، اور بخار، اور جو ہے وہ سر درد، اور بی پی لو، اور بی پی ہائی، اور شوگر لو، اور شوگر ہائی، لگے ہوئے اسی کے پیچھے کہ یہ دنیا کی آنکھ بند ہونے سے پہلے دنیا ہماری اچھی ہو جائے۔ لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد کی دنیا کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اس لیے جب پرواہ نہیں ہے تو پھر موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، قبر کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا، جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسے ہمارے حضرات فرماتے ہیں مغیبات کا ذکر کیا کرو۔ مغیبات کا کیا ذکر؟ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں رکھو تاکہ دنیا کی لذتیں کچھ کم ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے مجمع کے پاس سے گزرے، صحابہ کھل کھلا کے ہنس رہے تھے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارا رونا زیادہ ہو، ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ، ہنسنا کم ہو جائے۔ لیکن بھائی اپنی مجلسوں میں موت کا ذکر کیا کرو بھائی، تاکہ دنیا کی کچھ تو ہمیں اہمیت اور وقت سمجھ آئے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی اہمیت اور وقت سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ کیا مسئلہ ہے کہ تو نے ساری پریشانیاں اور ساری مشقتیں اور سارے آزمائشیں اور ساری تکالیف تو نے غریب مسلمان کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اسی پر بیچارے پر یہ ساری پریشانیاں ٹوٹتی ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھایا۔ جب جنت کا دروازہ کھولا، اس کی نعمتیں دیکھی تو کہنے لگے اے اللہ تیری ذات کی قسم، ایک آدمی اس کے نہ دونوں ہاتھ ہوں نہ دونوں پاؤں ہوں، اس کے جسم کا بس لوتھڑا ہی ہو، اور وہ دھوپ میں پڑا رہے اور اس کے جسم پہ آبلے پڑ جائیں، اور وہ یوں جو ہے وہ لڑکتا ہوا آیا جایا کرے، اور تو اس کو اتنی زندگی دے جب سے تو نے دنیا بنائی اور جب تو دنیا ختم کرے گا۔
اتنی لمبی زندگی دے دے کہ سکھ کا اس نے نام تک نہ سنا ہو، اور اگر مرنے کے بعد اس کو یہ جگہ مل گئی، اللہ تیری عزت کی قسم اس نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، اسے کوئی دکھ نہیں پایا۔ پھر کہا یا اللہ کہ تو نے سارے دنیا کی فراوانی، مال اسباب کی فراوانی اور عیش و عیشت تو نے اپنے کافر کو، اپنے نافرمان کو دی ہوئی ہے۔ اللہ نے جہنم دکھائی، جہنم دکھائی۔ فرمایا یا اللہ تیری عزت کی قسم، ایک آدمی کو تو اتنی زندگی دے جتنی دنیا بنائی اور جب تو دنیا ختم کرے گا، غم، پریشانی، دکھ، درد آنا تو دور کی بات، اس نے کبھی نام بھی نہ سنا ہو کہ دکھ کسے کہتے ہیں بھائی، غم کسے کہتے ہیں بھائی، لیکن اگر مرنے کے بعد وہ تیرے عذاب خانے میں چلا گیا تو اللہ تیری عزت کی قسم اس نے دنیا میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ اس لیے بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں، موت کا تذکرہ کرو، موت کی بعد کی زندگی کا آپس میں محاسبہ کیا کرو، مذاکرہ کیا کرو، تاکہ آخرت بھی سامنے رہے، تاکہ میں جو بھی قدم اٹھاؤں تو مجھے اس کا احساس ہو کہ قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو 3 کام۔ چوتھا کام کیا ہوتا ہے کہ 2 کام ہو گئے، تیسرا کام کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال اٹھتے ہیں۔ پورا سال جو میں نے عمل کیا، اب پورے سال جو عمل ہو رہا، اس 15 شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں سارے عمل پیش ہوں گے، کیا 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 نہیں کیا، کیا اچھا اور کیا برا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو بھئی سوچ کے عمل کرو، جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا تو قیامت کے دن پوچھ بھی تو ہونی ہے کہ نہیں ہونی بھائی؟ تھانے سے فون آ جائے بھی ایس ایچ او نے بلایا ہوا ہے، کچھ بھی نہ کیا ہو، پسینہ آتے کہ نہیں آتا؟ ٹانگوں پہ کپ کپی آتی کہ نہیں آتی؟ ایس ایچ او نے بلایا ہے، وہ تو ایس ایچ او کا بھی رب ہے، اس کے سامنے کون حساب دے گا، اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اس 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک جتنا رزق کسی کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ اتار دیتا ہے۔ یہ پورے سال کی روزی کا فیصلہ ہو چکا، میں اب ویسے ہی پاگل ہوئے پڑے، ویسے ہی دیوانے ہوئے پڑے، ڈالر تھے چلا گیا تھے، پٹرول تھے چلا گیا تھے، سونے تھے چلا گیا۔ او بھائی، دو ٹائم کی روٹی کا وعدہ ہے، وہ ملنا ہے۔ یہ جائیداد رزق نہیں ہے، بات یاد رکھنا، اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں جائیداد کا، بینک بیلنسوں کا وعدہ نہیں اللہ کی طرف سے، لمبی چوڑی گاڑیوں کا وعدہ نہیں اللہ کی طرف سے، لمبے چوڑے مکانوں کا وعدہ نہیں اللہ کی طرف، لمبے چوڑے کاروبار کا وعدہ نہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ پر جس کو دیکھ دے، جس کو دے دے۔ ہاں 2 روٹی کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی ملے گی۔ بعض دفعہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی مجھے نہیں ملتی، اس میں بھی اللہ کا قصور نہیں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ میرا عمل ہوتا ہے، میرا عمل ہوتا ہے جو مجھ سے میری روزی کو دور کر دیتا ہے۔ چلو ابھی بتا دو، میں نے آخر میں بات بھی کر دیتا ہوں کہ انسان کے گناہ، اور خاص طور پر کان کی کھڑکی کھول کے سنو بھائی، خاص طور پر زنا ایسا بڑا جرم ہے جو مجھ سے اور آپ سے روزی کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ میں نے جتنا پڑھا اور سنا، مجھے یہ گناہ ایسا ملا ہے، یہ زنا، کہ جس کی وجہ سے روزی ایسے دور بھاگتی ہے جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، زنا صرف جسموں کے ملنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، دل اور دماغ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے۔ تو جو 2 ٹائم کی روٹی کا وعدہ ہے وہ نہیں مل رہی، اس میں میرا آپ کا گناہ شامل ہے، گناہ شامل ہے۔ گناہ نہیں ہوگا، اللہ رزق کو قریب کرے گا، اور قریب والا رزق ہوگا اللہ عطا کر دے گا، جو عطا ہوگا اللہ اس میں پھر برکت عطا کرے گا کہ ایک آدمی کی روٹی 10 کو پوری ہوگی، ایک ہی 10 کو پوری ہوگی۔ اور دوسرا عمل جو میرے اور آپ سے روزی کو دور کر رہا ہے، وہ میں نے پہلے بھی 2-4 جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ نماز کی بد دعا ہے جو مجھ سے آپ سے رزق کو دور کر رہی ہے۔ نماز کی بد دعا ہے۔ بھئی دکاندار کیوں نماز چھوڑتا ہے؟ بھئی گاہ کی وجہ سے نا۔ ملازم کیوں نماز چھوڑتا ہے؟ ملازمت کی وجہ سے۔ فیکٹری والا کیوں نماز چھوڑتا ہے؟ فیکٹری کی وجہ سے۔ کیوں؟ پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آئے گا۔ تو جس کی وجہ سے نماز چھوڑی تو یہی نماز پھر بد دعا دیتی ہے، اے اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اسے برباد فرما، تو بھی اسے برباد فرما۔ تو جس کی وجہ سے نماز چھوڑی اللہ اس کو برباد کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ روزی ہے، رزق ہی تو ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔
تو خیر یہ 4 کام اس مہینے میں ہوتے ہیں بھائی، 4 کام۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اس مہینے میں جو 15 شعبان، اس کی رات کو نفل پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، نفل پڑھو اور روزہ رکھو۔ اب پھر نفلوں میں بھی ہماری طرف سے بڑے چونچلے آ گئے ہیں۔ ہمارا حال نہ بنی اسرائیل والا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا بھی گائیں ذبح کرو، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھی چلو کوئی گائیں پکڑو ذبح کر دو، نہیں یا اللہ رنگ کیسا ہو، سینگ کیسے ہو، موٹی ہو کہ تازی ہو، پتلی ہو کہ سکی ہو، کالی ہو کہ گوری ہو، کیسی ہو۔ تو چونچلوں میں پڑ کے اللہ کی طرف سے تنگی بھی آتی گئی، مشکلات بھی آتی گئی۔ ہم نے بھی حکم آگے میں نفل پڑھو بھائی، نفل پڑھ لو۔ اب ہم شروع ہو گئے ہیں ابھی 12 نفل پڑھنے، ہر رکعت میں 100 دفعہ یہ، 1000 دفعہ یہ، 300 دفعہ یہ، 400 دفعہ، کوئی چیز نہیں۔ 2 رکعت سمپلی 2 رکعت، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فلق پڑھ لو، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لو، 2 رکعت ہو گئے یہ نفل۔ اور کیا بھائی، نفلوں کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، کوئی الگ نماز تو نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں نفل پڑھ لو، اور نفلوں میں سب سے افضل نفل تہجد کے ہیں، اور تہجد کے بعد جو نفل ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، اے عبداللہ ہو سکے تو روزانہ پڑھ، نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ، نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ، نہیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ، نہیں تو زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لے۔ کون سی نماز؟ صلاۃ التسبیح، جو تیرے اگلے پچھلے ظاہری باطنی کھلے اور چھپے اور جان والے انجان والے جو تجھے یاد ہیں، جو تجھے بھول گئے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھو بھی، صلاۃ و تسبیح کی کوئی با جماعت نماز نہیں، کیونکہ یہ نفل ہے، نفل کی جماعت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا۔ نفل کی نماز با جماعت نماز نہیں ہوتی، اکیلے پڑھو بھائی۔ اور نفل کا بہترین مقام گھر ہے، مسجد بھی نہیں، گھر ہے، گھر میں نفل پڑھو۔ کیوں کہ تہجد کی نماز کو چوری کی نماز کہا گیا ہے، تو چوری انسان سب کے سامنے کھلم کھلا کرتا ہے کہ چھپ چھپ کے کرتا ہے، کوئی دیکھے نہ۔ تو یہ رات کے نفل کو بھی چوری نماز کہا گیا کہ چھپ کے پڑھو، کہ تجھے پتا اور اللہ کو پتا ہو، تیسرے کسی کو پتا نہ ہو۔ تو رات کو اگر نہیں نفل پڑھ رہے بھائی، ہاں میں قربان جاؤں اللہ پر، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لو، فجر کی نماز با جماعت پڑھ لو، ساری رات خراٹے مارتے رہو، لیکن اللہ کی طرف سے ساری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ با جماعت نماز پڑھ لو، اگلے دن روزہ رکھ لو بھائی۔ یہ 2 کام کرنے بھائی، یہ 2 کام کرنے والے ہیں۔ اب اس 15 شعبان کو ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ یہی روایت سیدنا علی المرتضی کی، فرماتے ہیں کہ اس رات نفل پڑھو، دن کو روزہ رکھو۔ اب دن کا روزہ رکھا، مغرب کے ٹائم تم نے افطاری کر لی، تو مغرب کے ٹائم اللہ کی رحمت پہلے آسمان کی طرف آ جاتی ہے، اور اللہ فجر تک آواز لگا رہا، اللہ کی رحمت آواز لگا رہی ہوتی ہے، اے کوئی بخشش چاہنے والا آئے میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی تنگ دست آئے میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں، ہے کوئی پریشانی میں غرق آئے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی رزق کے معاملے میں پریشان میں اس کی رزق کی تنگی دور کر دوں۔ یہ صدائیں فجر تک لگی رہتی ہیں، یہ اس دن کے روزے رکھنے کی برکت ہے۔ یہ 15 شعبان کو اللہ یہ فرماتا۔ دوسری فضیلت، 15 شعبان کی رات تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے گھر میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اما عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بستر پہ نہیں ہے، تو اما عائشہ بھی حضور کے قدموں کے پیچھے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی بقی قبرستان میں ہیں، جنت البقی میں ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ کو دیکھا تو کہا کیا ہوا بھائی، ڈر گئی ہو، گھبرا گئی ہو کہ میں تیرا حق ماروں گا، کہ میں تیری جگہ تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہ خدشہ ہوا، اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی ہوں، اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ، آج پتہ کون سی رات ہے؟ کہ 15 شعبان یعنی شب برات۔ اس رات اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ انسان کے پورے جسم پر 50 لاکھ بال ہوتے ہیں، سائنسدانوں کی یہ تحقیق۔ ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہے اس کو رد کرنے کے لیے، ہم مان لیتے ہیں 50 لاکھ بال انسان کے جسم پر۔ تو بھئی بکری کے جسم پہ بال زیادہ ہوتے ہیں کہ تھوڑے ہوتے ہیں؟ اور بھیڑ کے جس کے اوپر اون ہوتی ہے، جس کو ہم چھترا بولتے ہیں، اس پہ تو زیادہ بال ہوتے ہیں نا بھائی۔
چلو ہم لگا لو بھائی ان کے جسم پر بھی 50 لاکھ بال ہیں، اگر کسی کے پاس 10 بکریاں ہوں تو کتنے آدمی جہنم سے بچ گئے؟ اور بولو بھائی مصری شاہ والو، ایسا بولو، اونچی بولو نا سمجھ آئے۔ 5 کروڑ، 20 بکریاں ہو تو 10 ہو تو 30 ہو تو 40، اگر 100 بکریاں ہو تو ایک رات میں کتنے لوگ جا رہے ہیں جہنم سے بچ کر؟ یہ 100 بکری میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ قبیلہ بنو کلب پورے مدینہ میں اس بنیاد پر مشہور تھا کہ ان کے پاس ہزاروں بکریاں ہوتی تھی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بکریاں ہوتی تھی، ہزاروں دمبے ہوتے تھے۔ تو 50 لاکھ کوئی ترتیب بنا تو اربوں تک بات پہنچتی ہے۔ اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہا۔ پھر تو تسی کو مولوی صاحب ساڑی تو بخشش ہوئی پئی تھے کی کرن دے ہو؟ 1.5 ارب تو مسلمان ہے نا بس بھائی، اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہے، زیادہ مسلمان تو نہیں ہے۔ جو چلے گئے چلو وہ تو نکل گئے نا باہر، جو زندہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر تو جتنی بکریاں تو 1.5 کروڑ سے تو الٹا کام اوپر ہو گیا، پھر تمہاری بخشش ہوگی، بولو بھائی۔ لیکن نہیں، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جنت ہے، جنت راستے کی پڑی چیز نہیں ہے، راستے کی پڑی چیز نہیں ہے کہ چٹکی ماری جنت میں پہنچ گئی۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو ان کروڑوں لوگوں کی بخشش میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب تولو اپنے آپ کو بھائی کہ کہیں میں تو اس میں شامل نہیں۔ تو موقع ہے، ابھی بھی 10-12 دن ہے، توبہ ہو سکتی ہے، موقع ہے، توبہ کر لیں تاکہ پچھلے سال جو بخشش کا وعدہ ہے اس میں تو نام آ جائے، پچھلے شعبان سے جو نام چلا اس میں تو نام آ جائے۔ سب سے پہلا جو اس رات کی بخشش سے محروم ہے مشرک، شرک کرنے والا، شرک کرنے والا، اس کی کوئی بخشش نہیں، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا، سعد لبیک یا رسول اللہ، سعد لبیک یا رسول اللہ، سعد لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ پھر خاموش ہو گئے۔ سعد لبیک یا رسول اللہ، سعد لبیک یا رسول اللہ، سعد لبیک یا رسول اللہ۔ تمہیں پتا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے۔ تو شرک کے لیے قیامت کے دن کوئی معافی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سام اس حال میں نہ مرنا کہ تیرے دل میں ذرہ برابر بھی شرک ہو۔ کیوں؟ کہ مشرک کا قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں نے شرک کیوں کیا جی، اس وجہ سے کیا جی، اس وجہ سے کیا، نہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور دیکھو اگر اللہ نے کسی نبی کو نہ بھی بھیجا ہوتا پھر بھی مجھ پر آپ پر لازم تھا کہ ہم اللہ کو پہچانتے، اس کائنات کا نظام دیکھ کر، اس کائنات میں نشانیاں دیکھ کر اس کائنات کے بنانے والے کو پہچانتے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ اے سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ جی وہ کیسے؟ ان کی عادت یہ تھی کہ بیت اللہ میں آتے، بیت اللہ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، اور جو کہ 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے تو لوگ آگے ان کے سامنے سجدہ کرتے، منتیں مانگتے، ان سے اپنی آرزویں سامنے رکھتے، جھولی سامنے، سر سامنے، اور ہاتھ ان کے سامنے پھیلاتے۔ تو یہ زید کہا کرتے تھے، اے مکہ والو، اے مکہ والو، جس کو تم نے رب بنایا ہوا ہے یہ تمہارے رب نہیں ہے، ہمارا رب کون ہے مجھے بھی پتا نہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس بات پر اللہ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی۔ تو یہ میری آپ کی عقل پر لازم تھا کہ نبیوں کے بغیر بھی زمین آسمان کا نظام دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانتے، لیکن اس کا احسان ہے کہ نبیوں کو پھر بھی بھیج دیا، رہنمائی کے لیے پھر بھی بھیج دیا۔ تو مشرک کی بخشش نہیں بھائی۔ دوسرا آدمی والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، جس کی اولاد سے
माँ बाप का दिल दुखी है, वो औलाद भूल जाए कि मैं जन्नत की खुशबू भी पा सकूंगा। माँ बाप नाराज हैं, बख्शिश कोई नहीं। माँ बाप दुखी हैं, बख्शिश कोई नहीं। माँ बाप का कलेजा जला हुआ है, बख्शिश कोई नहीं। माँ बाप नाराज हैं, बख्शिश कोई नहीं। करोड़ों लोगों की बख्शिश में उसका नाम नहीं आ सकता जिसे माँ बाप नाराज हो। जो ये चाहता है कि मेरी जिंदगी आफियत के साथ दुनिया में गुजर जाए, जो ये चाहता है कि मैं दुनिया में मालो जान में किसी का मोहताज न रहूं, जो ये चाहता है कि दुनिया में मुझे रिज़्क़ की तंगी कभी भी ना हो, नुस्खा ले लो, अल्लाह की कसम माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी आफियत से गुजार देगा, मालो जान में भी किसी का मोहताज नहीं करेगा, और रिज़्क़ अल्लाह इतना देगा कि तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। इमाम ताऊस रहमतुल्लाह ने किस्सा लिखा है कि एक बाप के 4 बेटे, बाप बीमार हो गया तो एक बेटे ने 3 बेटों से कहा, 3 भाइयों से कहा कि भाई एक सौदा कर लेते हैं। कहा क्या सौदा? कहा सौदा यह है कि तुम तीनों बाप की खिदमत ले लो और वरासत में हिस्सा छोड़ दो। वरासत मुझे दे दो, बाप की खिदमत तुम ले लो, या वरासत मैं छोड़ देता हूं, बाप की खिदमत मुझे दे दो, मैं पैसा नहीं लूंगा वरासत में, मीरास में 1 रुपया भी नहीं लूंगा, बाप की खिदमत मुझे दे दो। तीनों ने कहा ठीक है, तो बाप की खिदमत ले ले, हमें पैसे दे दे। उसने वरासत कि देने की तय बात कर ली, बाप घर ले आया, बाप की खिदमत करता रहा। अल्लाह की तरफ से वक़्त मुकर्रर था, बाप का इंतकाल हो गया। शर्त वैसे ही उसने पूरी की, मिरास में से 1 रुपया नहीं लिया, सारा का सारा तीनों भाइयों को दे दिया। अल्लाह की करनी, गुर्बत थी, फकीरी थी, फाका था। रात को सोया, कोई ख्वाब में आके कह रहा है फलां जगह 100 दीनार दफन है, सोने का सिक्का, फलां जगह 100 दीनार दफन है, जाके ले आ। ये ख्वाब में पूछ रहा है भाई उन 100 दीनार में बरकत है? कहा जी बरकत तो कोई नहीं। सुबह उठा, बीवी से कहा तो बीवी पीछे पड़ गई, और जा ले आ, बरकत छोड़, बरकत बाच वेखांगे चाचे बरकत नु, पैसे लेके आ, पैसे ले आ, पहले रोटी तो पूरी हो जाए, 2 टाइम की खाना तो पूरा हो जाए, बरकत बाद भी देखी जाएगी। ये कहा मैं नहीं मानता, ये नहीं गया। अगली रात फिर ख्वाब आया, फलां जगह 10 दीनार दफन है, 90 उड़ गए, 10 दीनार दफन है। ये फिर ख्वाब में पूछ रहा है कि बरकत है? कहा जी बरकत तो नहीं। सुबह उठा, फिर जाके बीवी से कह रहा है 10 रह गए। वो कहने अल्लाह दे बंदे चले जा, 90 उड़ गए नहीं है, 10 रह गए नहीं, अभी उड़ जाने नहीं। कह मैं नहीं जाना। फिर तीसरी रात ख्वाब आया, तीसरी रात फिर ख्वाब, कोई कह रहा फलां जगह 1 दीनार दफन है, 1 दीनार दफन है, जाके ले आ। कहा जी बरकत है? कहां बरकत है, उसमें बरकत है। सुबह उठा, वो 1 दीनार लिया, घर में फाका था, बाजार गया, 2 मछलियां खरीदी, मछलियां के घर उसने लेकर आया, उसका पेट चाक किया, अल्लाह की तरफ से उन दोनों मछलियों के पेट में 2 अनमोल मोती निकले, अनमोल मोती। उन मोतियों को लेकर कभी एक मालदार के पास, कभी दूसरे मालदार के पास, कभी एक सुनार के पास, कभी दूसरे सुनार के पास, सबके हाथ खड़े हो गए कि भाई ऐसा कीमती मोती ना देखा, ना इसकी कीमत हमारे पास है। बादशाह के पास गया, ये 2 मोती लेकर, बादशाह ने वो 2 मोती रखे और बदले में 90 खच्चर सोने से लदे हुए इसको अता किए थे। किस बुनियाद पर? कमेटी पाई थी, बाप की खिदमत की बुनियाद। अल्लाह दुनिया अच्छी कर देगा अगर माँ बाप राजी हैं, दुनिया मालदारी से कर देगा अगर माँ बाप राजी हैं, रिज़्क़ की फरावानी कर देगा अगर माँ बाप राजी हैं। माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह रोजी भी छीन लेगा। मुकाफात अमल है। हर दफा ये बात अर्ज करता हूं कि 2 गुनाह 2 जुर्म ऐसे हैं, नगद दुनिया में सजा मिलेगी, जालिम को भी, माँ बाप के नाफरमान को भी। अगर आपके होते हुए आपके माँ बाप रोटी के लिए तरसे हैं, तुम भी तरसोगे, उस वक्त तुम्हें मौत नहीं आएगी। अगर वो दवाई के लिए तड़पे हैं, तुम्हें भी अल्लाह दवाई के लिए तड़पाएगा, तुम्हें मौत नहीं देगा। अपनी जरूरतों के लिए माँ बाप रोए हैं, तेरे सामने डरते डरते हाथ नहीं फैलाते, जुबान नहीं खोलते, कहीं डांट ना दे, कहीं में झुड़क ना दे। तेरे पर भी वही वक्त आएगा कि तू औलाद के सामने हाथ फैलाना चाहेगा, नहीं फैला सकेगा, मौत नहीं आएगी। ये मुकाफात अमल हो के रहेगा, ये ज़हन में रखना बात। 2 आदमी, इनके तीसरा आदमी कीनावर, जो दिल में कीना रखता है किसी के बारे में। कीने का क्या मतलब? कि मैं किसी से बदला लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे में ताकत नहीं है, वुसत नहीं है कि मैं बदला ले सकूं, लेकिन दिल में प्रोग्राम बनता रहता है कि मौका मिला, मैंने छड़ना नहीं, मैंने बढ़ना जरूर है। छुरी थले आया मैं फेर देनी है, दान थले आया मैं बढ़ देना है। इसको क्या कहते हैं? कीना कहते हैं। तो ये कीनावर आदमी वो जन्नत में ना जा सके, जन्नत में ना जा सके। चौथा आदमी शराबी,
جو شراب پیتا پیتا بغیر توبہ کے مر گیا اس کی بھی کوئی بخشش نہیں. پانچواں آدمی قاتل کی بھی اس مہینے میں اس رات کوئی بخشش نہیں. اللہ الصمد. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری کائنات کو قتل کرنا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ اگر زمین آسمان والے مل کر ایک آدمی کے قتل میں شامل ہوں میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ایک نوجوان قتل ہوا. اس کے قتل میں 7 لوگ شریک تھے. 7 لوگ، پکڑنے والے، رہنمائی کرنے والے، لانے والے اور مارنے والے اور اشارہ کرنے والے، اس 7 آدمی شامل تھے. حضرت عمر بن خطاب نے ساتوں کو پھانسی پہ لٹکا کے کہا پورا یمن بھی اس کے قتل میں شامل ہوتا تو میں پورے یمن کو لٹکا دیتا. اور سنو، 2 گناہ ایسے ہیں بعض گناہوں کے علاوہ کہ ان 2 گناہوں کی وجہ سے اللہ ان گنہگاروں کو قیامت کے دن نہ نظر رحمت دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ دردناک عذاب دے گا. ایک قاتل، دوسرا سود خور. ایک قاتل، دوسرا سود خور. ایک قاتل، دوسرا سود خور، کہ اللہ قیامت کے دن کی نظر رحمت اللہ کرے گا نہیں، سیدھا دردناک عذاب دے گا. اور ہمیں تو آج قتل کو مذاق بنایا ہوا ہے. قتل کو مذاق بنایا ہوا ہے. 100 روپے پہ، 50 روپے پہ قتل ہو رہا ہے. انا پہ مسئلہ، انا پہ بات اٹک جاتی. ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اور اب تو اس بنیاد پہ قتل ہو رہا ہے کہ رات کو تو نے کہا تیرے جیب میں پیسے کیوں نہیں تھے، ٹھا چال فارغ ہو، تیرے کو پیسے نہیں کہ چل ٹینشن کا دی. اب تو اس بات پہ قتل ہو رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، دونوں جہنم میں. یا رسول اللہ قاتل تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں؟ کہ اس لیے مقتول جہنم میں جائے گا کہ پہل اس کی طرف سے ہو گئی ہے، ورنہ چاہتا یہ بھی تھا کہ میں اس کو مار دوں. باری اس کی بیچارے کی آگئی. اگلا آدمی کون سا ہے جس کی بخشش نہیں؟ فال نکالنے والا. فال سمجھتے ہو بھائی؟ اب تو وہ اسٹیشنوں پہ کام ختم ہو گیا، وہ طوطا بٹھائے ہوتے تھے اور وہ خط لگے ہوتے تھے اور طوطا ہمارا فال نکال رہا ہوتا تھا. جو خود بیچارہ ٹٹی پیشاب کی جگہ بیٹھا ہوا وہ میری آپ کی قسمت بتا رہا ہے اور مسلمانوں کی لائن لگی ہوتی تھی. اگلا آدمی جو لوگوں کے ہاتھ دیکھتا ہے، نجومی، لوگوں کے حال دیکھتا ہے، ہاتھ دیکھ کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اس آدمی کی بھی اس مہینے کوئی بخشش نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا 40 دن اس کا نہ نفل قبول نہ فرض قبول. ماترو ٹکریں. ہم مذاق میں کہہ دیتے چکتے کر کیے گئے، چکتے کر دوسرا ویا ہے کہ نہیں ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں دوسرا ویا ہے کہ نہیں، چکتے کر ذرا. 40 دن نماز گئی، عبادت گئی، صفر، اتنے کچھ نہیں جانا، یا ذہن رکھنا. اگلا آدمی جس کی بخشش نہیں، چغل خور، چغلی کرنے والا، کبھی اس کے کان میں کبھی اس کے کان میں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، لگائی بجھائی کرنے والا، فسادی، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. فسادی یہ چغل خور کتنا بڑا نقصان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے اپنے احیاء العلوم میں کہ بازار میں غلام فروخت ہو رہا تھا. ایک آدمی خریدنے کے لیے آ گیا، قیمت طے ہو گئی، کہا بھی اس میں ایک عیب ہے وہ بتا دیتا ہوں، پھر تم لینا تو لے لو. کبھی کیا کہ یہ چغلی کرتا ہے، چغل خور ہے، اور کوئی خیر ہے، چغلی بھی کوئی عیب ہے، چھوڑو لے آؤ. گھر لے آیا. چند دن گزرے، اب وہ پیٹ میں بروڑ اٹھ گیا نا چغلی والا، اب وہ ہضم نہیں ہو رہا تو چلا گیا بیوی کے پاس، اس مالک کی مالکن کے پاس چلا گیا. کہنے لگا تیرا مالک تو اسے اس کا پیٹ بھر گیا، اس کا دل بھر گیا، اب وہ فلاں باندی خریدے گا، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارے گا. اچھا ہوں میں کی کراں؟ کہ تو ایسے کر، جب یہ رات کو سو جائے نا تو داڑھی کے جو گلے کے قریب داڑھی کا بال ہے نا، اس کو اس طرح سے کاٹ کے مجھے دے دینا، میں کوئی دم شم کراں گا، تیرا ہی دیوانہ ہو جائے گا، تیرے دیوانہ ہو جائے گا. یہ جتنے بھی تمہیں 2 نمبر پیر نظر آتے ہیں نا بھی عملیات والے، بابا کنگل شاہ تھے، منگالی شاہ تھے، ککڑ شاہ تھے، کتے شاہ، یہ سارے نظر آتے ہیں نا، ان کی گڈی چڑھانے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ان کے پاس عورتیں نہ جائیں یا ایسے بھوکے مر جائیں. اور اللہ کا واسطہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اپنی عورتوں کا خیال رکھو کہ وہ دائیں بائیں تعویذات کے لیے نہیں جا رہی. دائیں بائیں لوگوں کے کانوں میں، لوگ اس کے کانوں میں پھونکے مار رہے ہیں کہ فلاں بابا بڑا زبردست ہے، کو تویز لے تیرا خاوند تیرے تھلے، تیرا کاربر ٹھیک ہو جائے گا، تیری بات مانی گی. اللہ کا واسطہ
عورتوں پہ نظر رکھو، ورنہ کیا ہوگا، مال بھی دے کے آئے گی، عزت بھی دے کے آئے گی، مال بھی دے گی، عزت بھی دے گی۔ لٹیرے بیٹھے، میں نے بھی ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانی کہ ہر گھر میں جادوگر بیٹھے گا، محلے میں تو تقریباً گھس گئے ہیں، اب اگلا قدم ہے۔ تو خیر بیوی کو یہ بات کہی، اب چلا گیا اس کے خامن کے پاس، مالک کے پاس، آقا تجھے پتا ہے تیری بیوی کا فلانے کے ساتھ چکر ہے؟ اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا جرا دیکھنا، تیرا گلا کاٹنے کے لیے آئے گی، لہذا آپ نے سونا نہیں، آنکھیں بند کر لینی ہے۔ ایسے ہی ہوا، اب بیوی اسٹرا لے کر آئی اس کے بال کاٹنے کے لیے، وہ تو جاگ رہا تھا، آنکھیں کھولی، اچھا وہ ٹھیک کہتا تھا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنا چاہتے، وہی اسٹرا لیا، اس کا گلا کاٹ دیا، بیوی کو مار دیا۔ بیوی کے گھر والوں کو پتا چلا، اس نے اس کو آگے مار دیا۔ اب خاندانی لڑائی شروع ہو گئی، وجہ چغل خوری۔ اتنی بڑی بربادی لا رہی ہے یہ چغل خوری، کانوں میں پھونکے مارنا، اور تو انہوں کہہ، اور تو انہوں کہہ، وہ اے تیرے بارے یہ کہہ رہا، وہ تیرے بارے یہ کہہ رہا ہے، اتنا بڑا، چلو چھوڑو، میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس سے برکت، اس سے کوئی بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، اس سے کوئی بڑی بربادی ہو سکتی ہے کہ چغل خور جنت میں جا ہی نہیں رہا، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ آگے آخری چیز جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ رشتے ناطے توڑنے والا اس کی اس مہینے کوئی بخشش نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناطے توڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ان سے میں نے پیسے مانگا، اس نے مجھے پیسے ہی نہیں دیا، اس سے میں نے قرضہ مانگا، میں اس نے مجھے قرضہ ہی نہیں دیا، میں ان کے گھر گیا، اس نے مجھے چائے نہیں پوچھی، میں نے اس کے گھر گیا، اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، ان کی شادی تھی مجھے بلایا ہی نہیں، ان کے گھر میں پروگرام تھا مجھے بلایا ہی نہیں، ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا۔ ان باتوں پر رشتے ناطے توڑنے والا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کی اس رات میں اس کی کوئی بخشش نہیں۔ رشتے ناطے توڑنے والا کتنا بڑا ظالم ہے۔ عرفات کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کون سا عرفات کا میدان؟ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میدان میں ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے آؤ، پانی بارش کے قطروں کے برابر گناہ لے آؤ، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے آؤ، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ میدان عرفات میں اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما بھی تم میں سے کوئی قطع رحمی رشتے ناطے توڑنے والا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اٹھ کے چلا جائے۔ ایک صحابی نوجوان اٹھے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے۔ کبھی تو کیوں گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ بات فرمائی میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں گیا، میں نے اسے آپ کی بات پیش کی، اس نے مجھے معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا، اس نے میرے لیے دعا کی، میں نے اس کے لیے دعا کی، میں راضی کر کے آ گیا۔ فرمایا ہاں رشتے ناطے توڑنے والا اتنا منحوس ہے کہ اس اللہ کی جو رحمت اترنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہیں اترتی، باقی لوگ بھی اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتے ناطے توڑنے والا اتنا منحوس ہے کہ باقیوں کو بھی محروم کر دیتا ہے رشتے ناتوں سے۔ فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں بات لکھی ہے کہ خراسان، مکہ مکرمہ میں خراسان کا ایک آدمی تھا جو امانت دار مشہور تھا، امانت دار، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ ایک آدمی نے اس کے پاس 10,000 درہم امانت رکھوائے، سفر پہ چلا گیا، واپس آیا تو وہ خراسانی مر چکا تھا، بڑا پریشان ہوا، گھر والوں کے پاس گیا، اس نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کون سے پیسے، انہوں نے انکار کر دیا۔ مکہ کے علماء کے پاس آیا، مکہ کے علماء کے پاس، علماء کے آ کے علماء سے کہا بھی یہ ماجرا پیش ہے، کیا کروں؟ کہا بھی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کہا لیکن پھر بھی چلو حل بتاتے ہیں کہ یہ آدمی نیک تھا اور لگتا ہے جنتی بھی ہوگا، تم ایسے کرو جاؤ زمزم کے کنویں کے پاس، اس کا نام لے کے پکارنا، وہ فلاں نے بات سن، آواز کا جواب دے گا، پھر پوچھیں بھی میرے پیسے کدھر ہیں۔ تو یہ زمزم کے کنویں پر 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل گیا، آواز لائی، کوئی جواب نہیں آیا، واپس علماء کے پاس آ گیا کہ حضرت کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے انا للہ پڑھی کہ بھی ہم تو اس کو جنتی سمجھتے تھے، لگتا ہے یہ جنتی نہیں ہے، کہ آپ جاؤ حضرموت، وہاں پر برہوت علاقہ ہے، اس کا ایک کنواں ہے، وہاں آواز لگاؤ۔ اب یہ برہوت پہنچا، آواز لگائی، وہ فلاں نے، پہلی آواز پہ جواب آ گیا، ہاں بھائی تیرے پیسے فلاں جگہ میں نے کھڈے میں دفنا دیے تھے، دفن کیے ہوئے محفوظ ہیں، میرے بیٹے کو ساتھ لے جا، وہ تجھے وہاں سے پیسے نکال کر دے گا۔ کہا تو ادھر کیا کر رہا ہے، یہ برہوت میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا
خراسان میں میرے چند رشتے دار تھے جن سے میں نے رشتہ توڑا ہوا تھا، تعلقات میں نے توڑے ہوئے تھے، اور توڑنے ہی کی حالت میں میں مر گیا ہوں، اسی وجہ سے اللہ نے زمزم کی بجائے مجھے برہوت میں رکھا ہوا ہے۔ اب برہوت کیا ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ کنووں میں سب سے افضل کنواں زمزم کا، اور کنووں میں سب سے بدبخت کنواں برہوت کا کنواں ہے، کیونکہ برہوت کے کنویں میں مشرکین کے روحیں رہتی ہیں، کافروں کی روحیں رہتی ہیں۔ وہاں کون گیا ہوا ہے؟ یہ وہ مسلمان جو رشتے ناطے توڑنے والا تھا۔ قیامت کے دن اس صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے کھڑے کرے گا، اس کو ایک شکل دے گا۔ اب شکل کیسی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ صلہ رحمی کہے گی اے اللہ، جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے توڑ۔ بتاؤ جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ٹوٹ گیا کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ سے بھائیو، ہم اگر ان کسی بیماری میں مبتلا ہیں، توبہ کا موقع ہے، توبہ کر لیں اس دن کے آنے سے پہلے تاکہ اللہ ہمیں بھی ان جہنم سے بری ہونے والوں میں اللہ شمار کر دے، اللہ ہمیں شمار کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔